دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں وہ نام نہاد خط، وہ کون سا امریکی اہلکار ہے جس سے منسوب وہ کنٹینٹ کیا جاتا ہے یا جس کا نام استعمال کیا گیا، اور اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن نے اس معاملے پر کیا ڈیمانڈ کیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرلز سے کہ وہ اس پر اپنا موقف واضح کریں۔ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی جس طرح ہمارا پاکستان کا فارن آفس ہے یا وزارت امور خارجہ ہے، اس کے کاؤنٹر پارٹ جو امریکہ کا ہے، یو ایس اے کا، اس کو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارا فارن منسٹر ہے، اس طرح اس کے کاؤنٹر پارٹ جو امریکہ کا ہے اس کو ہم سیکریٹری آف اسٹیٹ یا اسٹیٹ سیکریٹری کہتے ہیں۔ اور وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہے اس کے نیچے کئی ڈپٹی سیکریٹریز ہوتے ہیں اور ایگزیکٹو سیکریٹریز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے نیچے کچھ انڈر سیکریٹریز ہوتے ہیں۔ وہ جو انڈر سیکریٹری ہیں ان کے نیچے ہر بیورو کے لیے ایک عموماً اسسٹنٹ سیکریٹری ہوتا ہے۔ تو اس لیول کا یہ شخص ہے جس کا نام ہے ڈونلڈ لو، یعنی اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشین افیئرس، آپ کہہ لیں انڈو پاک ساؤتھ ایشین افیئرس، جو بھی اس کو نام رکھیں۔ وہ جو ڈونلڈ لو ہیں وہ گویا آپ سمجھ لیں کہ مڈل رینک کے فارن آفس کے افسر ہیں، یعنی کوئی بہت ٹاپ رینکنگ نہیں ہے۔ جس طرح بالکل ہمارے فارن آفس کے ہوتے ہیں نا، ڈائریکٹر ہوتے ہیں فارن آفس میں کہ یہ ڈائریکٹر سپوز انڈین افیئرس ہے، یہ ڈائریکٹر امریکن افیئرس ہے، یا سینٹرل ایشین ریجن ہے، وغیرہ وغیرہ، اس لیول کی وہ چیز ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں جو پاکستان کی آفس کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے سیکریٹریٹ میں، گویا یہ ڈپٹی سیکریٹری لیول یا ایون اس سے بھی جونیئر آدمی ہیں ڈونلڈ لو۔ اور وہ تعینات پشاور میں بھی رہے ہیں، دلی میں بھی رہے ہیں، البانیہ میں رہے ہیں، آذربائیجان میں رہے ہیں، کرغزستان میں رہے ہیں، لیسر پوسٹنگ پر بھی رہے ہیں، ایمبیسیڈر بھی رہے ہیں، لیکن پاکستان میں وہ لیسر پوسٹنگ پر رہے ہیں، پولیٹیکل آفس کے انچارج شاید پشاور میں رہے ہیں۔ اس طرح وہ نئی دلی میں جو انڈو پاک افیئرس کو کور کرتا ہے ان کا بیورو، اور کشمیر افیئرس کو، اس میں بھی رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو اسد مجید صاحب ہیں پاکستان کے آؤٹ گوئنگ ایمبیسیڈر، ظاہر ہے جو بھی سفارتکار ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفینیشن دے ہیو ٹو بی کنیکٹڈ ٹو دی ہوسٹ کنٹری تھرو ڈفرینٹ چینلس، اور عام طور پر ظاہر ہے وہ وزارت خارجہ کے ہی افسروں سے زیادہ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے۔ تو ان کی اور لوگوں کے ساتھ اس طرح ڈونلڈ لو، کیونکہ یہ ہمارے علاقے کے جو افیئرز ہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس سے متعلقہ آدمی ہیں، تو وہ کیونکہ الوداع ہو رہے تھے تو اس طرح کے انٹریکشن ہوا جس طرح الوداعی ملاقاتیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو وہ 7 تاریخ کو ہوا، تو اس کا روٹین وائز یعنی جو انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کے آپ سمجھ لیں منٹس بنا لیں، تو اس کا مراسلہ، ٹیلی گرام، کیبل، جو بھی اس کے کئی نام آپ رکھ سکتے ہیں، تو وہ گویا اطلاع جو ہے وہ ایک مختصر اور کوڈڈ انداز میں بھیجی گئی، یعنی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس انٹریکشن کی۔ اب اس کو پھر فردر اس کی نوک پلک ٹھیک کی گئی، اور اس نوک پلک میں مبینہ طور پر جو ہمارے مجاور ہیں ملتان سے، وہ جو خان صاحب کی ٹیم میں بڑے ووکل ہیں اور عموماً ترچھا کر کے بولتے ہیں جی، تو انہوں نے بھی اپنا انپٹ ڈالا، اور وہ جو اصل واردات تھی اس کو ایک اور رنگ دیا، اصل چیز کو ایک نئی واردات کی صورت الٹیمیٹلی اس کو دے دی۔ اور جب کوئی اور وے آؤٹ نہ رہا، کسی شرارت کا کامیابی کا کوئی چانس نہ رہا، ہر شرارت بالکل بے ثمر نظر آئی، تو انہوں نے الٹیمیٹلی یہ تحفہ خان صاحب کے سامنے، ظاہر ہے ان کے طبیعت اور ڈیمانڈ کے مطابق یہ ایک اختراع گھڑی، اور ساتھ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کی بدقسمتی کے لیے بیرسٹری کی ہوئی ہے، اس طرح جو وہ حامد خان کہتا ہے کہ جو جلم کا سائنسدان وزیر ہے
جس کے پاس کچھ 24 گھنٹے پورٹ فولیو قانون کا بھی رہا، تو وہ سارے انہوں نے مل کر جو پاکستان کے آئین کو مفلوج کرنے کا پلان بنایا، ان میں بالآخر یہ چیز فٹ کی کہ یہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ حکومت چینج کرنے کا کہا گیا ہے، حالانکہ وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ یعنی امریکی وزارت خارجہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اس کی طرف سے متعدد بار یہ تردید آ چکی کہ ہم نے کوئی رجیم چینج کی بات نہیں کی۔ ایک ویسے جیسے ڈسکشن کی جاتی ہے کہ سپوز اگر اسد مجید صاحب پوچھیں کہ ہمارے اب تعلقات مزید بہتر ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ٹینشن ہے یہ ریموو کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک جیسے ایکڈیمک ڈسکشن ہوتی ہے اس طرح کی باتیں کی کہ یعنی فطری طور پر جو بھی دو ملک ہیں اگر ان میں کامنالٹی آف پرپز نہ ہو، ان میں ایگریمنٹ آف مائنڈز نہ ہو، تو اس میں اختلاف ظاہر ہے، اس میں ٹینشن بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ یہ چھوٹے ملک بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایون مڈل ایسٹ کے جو سیاستدان ہیں مثلا محمد بن سلمان وغیرہ، ان پر بھی بعض کا الزام لگتا ہے کہ وہ امریکی سیاستدانوں سے یا الیکشن کے نتائج کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے بعض کا جو ڈونیشن وغیرہ یہ وہ انڈر ہینڈ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح امریکی حکومت کیونکہ سپر پاور ہونے کے ناطے ظاہر ہے وہ بھی ٹینٹیکلز پہناتی ہے، تو اس نے یہ اشارہ کیا کہ اگر حکومت پاکستان امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتی ہے تو یہ اریٹینٹس ہیں، ان کو بہتر کریں تو ظاہر ہے آؤٹ کم آ سکتا ہے۔ اور یہ حکومتوں کے ساتھ ظاہر تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے مفادات کے مطابق فلکچویٹ کرتے ہیں۔ جیسے سوویت یونین کے جب حملہ افغانستان میں ان پروگرس تھا تو اگرچہ اور اریٹینٹس تھے لیکن ان کو پیچھے رکھ کے پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنائے گئے، اس لیے کہ دشمن کو شکست دینی تھی، اور پاکستان کا بھی اس وقت مفاد یہی تھا کہ سوویت یونین ایک خطرہ تھا اگر وہ ان کے بارڈر پر پہنچ چکا تھا۔ تو بہرحال اس طرح جب وہ نکل گیا تو پھر پاکستان پر پابندیاں لگی، آن ورلڈ پھر ضرورت پڑی تو پھر ڈالر آنا شروع ہوئے، اور پھر ہم نے لوگوں کو پکڑ کے بیچا بوچا بھی۔ آخر ڈالر اتنے امپورٹنٹ تو ہوتے ہی ہیں کہ چند بندے اگر بیچ بھی ڈالیں 20-22 کروڑ میں تو کیا فرق پڑتا ہے، آخر معیشت بھی تو مشرف صاحب نے ٹھیک کرنی تھی۔ اور پھر منہ زور لوگوں نے اس کو بڑی حد تک کنٹینیو کیا اس وقت تک، اس دن تک جب تک کہ امریکیوں نے خود خیر بات نہیں کہا اس سارے سیٹ اپ کو۔ تو اب ظاہر ہے امریکیوں کا کوئی بہت زیادہ مفاد نہیں، اور ہماری کوئی بہت زیادہ انہیں امیڈیٹ کنٹیکس میں ضرورت نہیں ہے، تو خاص طور پر پھر ہم نے اریٹینٹس بھی کیے، جس طرح ایون امریکی جو ہیں چین کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہم پابندیاں لگائیں گے اور وہ روس کی اگر مدد کرے گا یا یہ یا وہ، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی کہ اریٹینٹس جو ہیں جیسے موجودہ ٹینشن میں یعنی سپوز یہ کہا ہوگا، یہ ایک میں گمان کر رہا ہوں کہ روس کے ساتھ جو آپ نے ایک پبلکلی ایک لائن اپنائی ہے تو وہ شاید پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ ہر حکومت کے دوران ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس اسد مجید صاحب جو آؤٹ گوئنگ ایمبیسیڈر تھے ان سے بڑے خوش ہوئے، دعوتیں دی گئیں، کھلایا پیا گیا، بیٹھک اٹھک سب کچھ سیٹ تھا، لیکن کیونکہ اب پاکستانی سیاست میں اس فارن پالیسی کو اس انداز سے انجیکٹ کرنا تھا مینیپولیٹ کر کے کہ اس سے ڈیزائرڈ آؤٹ کم ملے، کیونکہ پاکستان میں باوجود اور بڑی یعنی ایک عام سی بات ہے کہ جو امپیریلزم ہے امریکہ کا یا باقی ملکوں کا، اس کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں، اور وہ جذبات روس کے خلاف بھی ہیں، کیونکہ جتنے پاکستان میں سوویت یونین کے حملے کی صورت میں افغانستان میں اور پھر پاکستان میں دہشت گردی ہوئی اور قتل و غارت کی گئی، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، اور پھر اس کے بعد امریکی مداخلت جو افغانستان میں تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی مسیر انہاں وچوں کوئی بھی نہیں، کوئی خالہ دا پتر نہیں جب دونوں کے مفاد ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہر ملک اپنے مفاد کے تحت کام کرتا ہے۔ ہمارا ظاہر ہے سب سے زیادہ تجارت جو ہے وہ یورپین یونین سے ہے، امریکہ سے ہے، چین سے ہے، اور خان صاحب نے ان میں سے ہر ایک کو ناراض کیا ہے، چین کا سی پیک ختم کیا ہے، چین کو اریٹیٹ کیا ہے، اور یہ آن ریکارڈ بات ہے۔ اس طرح یورپین یونین کو، UAE کو، سعودیہ کو، ایون
وعدہ کر کے اگر یعنی کسی ایک سائڈ کو بھی نہیں خوش رکھا. ملیشیا اور ترکی بھی یعنی کوئی اس طرح ہول ہارٹڈ نہیں ہے خان صاحب کی پالیسی سے, لہذا یہ اس چیز کو استعمال کیا گیا. اور اب یہ ہے کہ جو پاکستان کی اپوزیشن ہے, بلاول اور زرداری صاحب یعنی آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ اور مسلم لیگ, ان سب نے یہ مطالبہ کیا پاکستان کے جنرل سے کہ وہ جو سیکیورٹی نام نہاد یعنی آپ نے وہاں پر گیا اور جو سیکیورٹی میٹنگ تھی جس میں اس کی ایک ورژن ڈائلیوٹڈ ورژن رکھی گئی اور بعد میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میڈیا کو ایکسپوز کی گئی چیز, اس میں بھی کوئی ایسی ریٹنٹس کی بات نہیں تھی, کوئی ایسی تھریٹ کی بات نہیں تھی کہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو بہرحال اس کو ایک لیم ایکسکیوز کے طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ a devil can quote a scripture for his purpose, یعنی توڑ موڑ کر جو لوگ ہیں ایون مقدس کتابوں کے جو ٹیکسٹ ہیں ان کو بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ رکھ کر اپنی مرضی سے مطالب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح انہوں نے اس میں تعریف بھی کی یعنی اس مراسلے میں, اور پھر اپنی مرضی سے ٹویسٹ دے کر اور پھر یہ ڈرامہ رچا کر کے کمیٹی میں ہم نے پیش کیا اور وہاں پر دیکھو یہ ہوا اور وہ ہوا. تو بہرحال پاکستان کی اپوزیشن نے JUI, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور PDM اور باقی سارے یعنی اپوزیشن والوں نے یہ مطالبہ کیا ہے جنرل سے کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ اس میں آپ نے کیا دیکھا اور آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ واقعی رجیم چینج اور اس میں کوئی یعنی اپوزیشن کا رول تھا. یعنی ایون اگر کوئی ملک دوسرا آپ کو دھمکی بھی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی آپ اپنے آئین کو معطل کر دیں یعنی ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے کہ آپ بالفرض انڈیا کا کوئی شخص بیان دیتا ہے پاکستان کے خلاف کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے, آپ فوراً آئیں آپ کہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ غدار ہے, یعنی اس کا اس کے آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں بنتا, وہ اصلی ہو یا نقلی ہو دونوں صورتوں میں یہ irrelevant بات ہے. لیکن باہر جو دھواں پھیلانا تھا, جو گرد و غبار پھیلانی تھی پاکستان میں, جو اس وقت گند جس کو جمع کر کے PTI کا لیبل اور پھر خان صاحب کو اس پر بٹھایا گیا, گویا چیف جو کچرا ہے خان صاحب, تو انہوں نے کیونکہ پاکستان سے شاید کوئی بدلہ لینا تھا, شاید اپنے ننہال کے حوالے سے کوئی بدلہ لے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ننہال اور قادیان اور ان سب کا آج بھی ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے کہ پاکستان سبوٹاج کیا جائے پاکستان کو, اور اس کو سبوٹاج کرنے میں جو خان صاحب نے کمال دکھایا ہے کسی سویلین نے آج تک یہ کمال ایون باوردی لوگوں میں سے بھی چند نے ہی یہ لیول اختیار کیا ہوگا, جیسے یحییٰ خان وغیرہ, کہ معیشت کا بٹھا بٹھا دیا اور آئسولیشن کا شکار کر دیا, جو سنجیدہ اور سوبر معاملات تھے ان کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا, پارلیمنٹ کو مفلوج کر دیا, آئین کو بڑی حد تک ایبروگیٹ یا سبوٹاج کر دیا گیا. تو بہرحال یہ اب چاہیے ایک سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس پر اپنا موقف سامنے لائیں, اور یہ ہے کہ اس کے منٹس جو ہیں اس میٹنگ کے وہ سامنے لائے جائیں, اور منٹس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ ان کی رضامندی اس میں شامل ہو. یہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں ہے, کیونکہ آفیشیل اس ٹائپ کی چیزیں ہمیشہ ریکارڈ ان کا رکھا جاتا ہے. یہ تو عام سی چھوٹے لیول کے افسروں کی میٹنگ ہو تو اس میں بھی جو باضابطہ میٹنگز ہوتی ہیں اس کے منٹس بنتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ تو گویا پاکستان کے وجود کو خطرہ تھا جی, تو اس کے منٹس کیوں نہیں ہیں؟ تو ظاہر ہے حکومت وہ اس انداز میں کبھی پیش نہیں کرے گی, اور چاہیے یہ کہ جج صاحبان بھی اس پر اصرار کریں, اور اپوزیشن والوں نے یقیناً اصرار کیا, اس کو پریس کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی اپوزیشن کو چاہیے کہ موبیلائز کریں اپنے سپورٹرز کو, پورے عوام کو, کہ کس طرح آئین پاکستان پر ڈاکہ ڈالا گیا, اور یہ یعنی ڈائریکٹڈ ٹورڈز یہ جو خان صاحب کا ایک یعنی حاشیہ برداروں کا ٹولہ ہے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے, اور ان کے جو پشتے باندھ رہے ہیں یا اب ہیں ان کو بھی سامنے لائیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے تاکہ آئندہ اس قسم کا یہ دروازہ بند ہو. اگر مشرف کی سزا پر عمل درآمد ہو جاتا
اب بھی ویسے وہ صدا قائم ہے یعنی اس کے باوجود کہ وہ ٹریبیونل انہوں نے ختم کیا لیکن وہ صدا اب بھی ہے اور اس کے خلاف اپیل چل رہی ہے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. ظاہر ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, وہ تو پہلے ہی بڑے مصروف ہیں. تو وہ اگر عمل درآمد ہو جاتا تو آج ان گماشتوں کو یہ جرت نہ ہوتی. اس طرح اگر ایڈوائزری ریفرنس پر ان ٹائم اگر سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے دیتی, اپنا ویو دے دیتی, تو پھر بھی چیک ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے اپنی باتوں سے اپنے جو اوبائڈر ڈکٹم ہے اوبائڈر ڈکٹم جو وہ دیتے ہیں, وہ ریمارکس دیتے ہیں, ان سے گویا اس قسم کے طالع ازماؤں کی حوصلہ افزائی کی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب سارے ہی اداکار جو ہیں وہ بڑی آزمائش سے دو چار ہیں, لیکن جو دندنا رہے ہیں وہ دندنا رہے ہیں جنہوں نے آئین پاکستان پر حملہ کیا. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.